فضائل سورۃ الرحمن۔ سورہ رحمان قرآن کریم کی ایک خوبصورت اور عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو کرم کیے ہیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہی آیت جس کو اللہ پاک نے 31 بار ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ سورہ رحمان پڑھنے کی برکت سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ محترم ناظرین، جنتی عورتیں ایک بد شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اسے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورت جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہے، مگر وہ حسن و جمال پر فخر کے بجائے شوہر کی محبت پر فخر کرتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ظلم نہیں کرو گے تو قیامت میں نور کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ عورت مرد کو کیسے تھکا دے گی؟ حدیث تم کو سختی قحط و جانی و مالی نقصان میں ڈال کر آزمایا گیا، مگر میں تم پر آسودگی کی آزمائش سے اندیشہ کرتا ہوں، اور خوشحالی کا فتنہ وہ عورتیں ہیں جب وہ سونے سے آراستہ ہوں گی اور ملک شام کی چادریں اور یمن کا عمامہ پہنیں گی تو امیر آدمی کو ان چیزوں کی حصول میں تھکا دیں گی اور فقیر آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف کر دیں گی۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ جنت میں کنواری فوت ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خواتین ہی نہیں، اکثر ہمارے بھائی بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ انہیں سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کی طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہو، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف روایات اور اقوال موجود ہیں کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے، یا وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو زردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان ہوا کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کسی کے 2 شوہر ہوں تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور فرمایا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گی، اور اگر عورت کماری ہو یعنی اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تبارک تعالی اس کے لیے ایک مرد جنتی پیدا فرمائیں گے۔ ماہ شعبان کی فضیلت۔ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس کی فضیلت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ملتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ کس قدر برکتوں والا مہینہ ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال رجب اور شعبان کے مہینے سے کیا کرتے، اور ماہ رمضان کے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے۔ شعبان کا چاند دیکھنے کی دعا، اس بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے اور رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طفیل رجب اور شعبان کے مہینوں کے ساتھ بہت سی خیروں کو جوڑا ہے۔ رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں بھی اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں انسانوں پر اترتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے اور شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے، یعنی شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھنے، شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اس حدیث کا مکمل مفہوم اور وضاحت یہ ہے کہ شعبان کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھنے کے بعد شعبان کی تاریخوں کو شمار کیا جائے، ایک ایک دن گنا جائے۔ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے اور اس کی تاریخیں معلوم کرنے کی ہدایت اس لیے فرمایا تاکہ رمضان کے مہینے کے آغاز کا صحیح فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی دقت اور مشکل پیش نہ آئے۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، ماہ رمضان سے گہرے روحانی تعلق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان کے شعبان کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اسی مہینے میں رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں انشاءاللہ۔ سورۃ الرحمن قرآن کریم کی ایک خوبصورت اور عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کرم کیے ہیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 31 بار ارشاد فرمایا گیا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ سورۃ الرحمن پڑھنے کی برکت سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے،
اگر کسی پر جادو یا برے تعویذوں کا اثر ہو وہ دور ہو جائے گا، اگر کسی پر جنات کا اثر ہو زائل ہو جائے گا، اگر ایسا بیمار ہو کہ ہر دوا بے اثر نظر آتی ہو اس کو شفا ملے گی، اگر کسی بچے کو چیچک ہو گئی ہو اس کو دم کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا، اگر کوئی شادی شدہ ہو اس کی تلاوت سے پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سورۃ رحمان کو پڑھنے سے بہترین فضائل حاصل ہوتے ہیں اور دل میں سکون حاصل ہوتا ہے، یہ تمام کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔